बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। गो इमरान गो, रो इमरान रो, बल्कि गो इमरान गो को गोन करने के लिए अपोजिशन अपनी कोशिशें आगे बढ़ा रही है। अपोजिशन ने इसका अपने इजलासों में जो कैमरों से छुपे हुए थे उनमें इसकी जो भी मनसूबाबंदी की, उसके बाद ये कैमरों के सामने शुरू हुआ सिलसिला। फिर उसके बाद अपोजिशन के मुश्तरका इजलासों में हमें नज़र आया, मीडिया के सामने नज़र आया, इसमें शिद्दत आती गई, इसका दर्जा हरारत बढ़ता रहा, इसकी तलखी बढ़ती रही, इसकी तुरशी बढ़ती रही। फिर ये ABC में नज़र आया, जलसों में नज़र आया, और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। अब अपोजिशन इस मामले को इजलासों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, जलसों से निकालकर पार्लियामान तक ले गई है। ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। हुकूमत गिराने के मकसद में कामयाबी मिले, किसी भी तरह मिले, ये हमारे सियासतदान जो है करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जब ये करना चाहते हैं तो इसमें कौमी मुफाद, दुश्मन का बयानिया, पाकिस्तान की पॉलिसी सब भाड़ में जाए। मुखालिफ को इक़्तिदार से हटाना ये हमारे सियासतदानों का मकसद है और बस। पिछले 5-6 दिनों में इस सिलसिले में बात बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ें बहुत सीरियस हैं और इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। इसको उल्टा शुरू करते हैं। इस सूरत हाल को देखना होगा और इसका जायज़ा लेना कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको उल्टा शुरू करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपरदीर मालाकंड डिवीज़न का दौरा किया। उन्हें वहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके साथ साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उस पर ब्रीफिंग दी गई। जो बाढ़ लगाई जा रही है उस बाढ़ के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया। ये तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है, बराए नाम कुछ हिस्सों में रह गया है। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर ये बाढ़ पाकिस्तान के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर लगा रहे हैं। आर्मी चीफ ने यहाँ का दौरा किया, यहाँ जवानों से मिले, अपनी बात उनसे कही, उनकी बात सुनी और फिर उन्हें कुछ हिदायत दी, उनका हौसला बढ़ाया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस की गई, लेकिन इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ, अर्ज करता हूँ। दूसरा, आर्मी चीफ ने जो दहशतगर्दी हुई पेशावर में, उस दहशतगर्दी में जो लोग ज़ख्मी हुए उन मासूमों से मुलाकात की, उनसे बात की और जाकर उन तक अपना पैगाम पहुँचाया, उनको बताया कि वो उनके साथ खड़े हैं और उनसे बात की। इन दोनों चीज़ों की मौजूदा वाक़यात के हवाले से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये जो दौरा है मालाकंड अपरदीर का, ये दौरा दो हवालों से बहुत अहम है। पहला हवाला यह है कि यहाँ पर दुश्मन की जानिब से चलाई जाने वाली गोली का निशाना हमारे जवान बनते हैं, हमारे अफसर बनते हैं। मुसलसल ये वाक़यात ने, अभी 27 तारीख को हमारे हवलदार तनवीर, उन्होंने जामे शहादत नोश किया, एक सिपाही इसमें ज़ख्मी हुआ और ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। तो एक तो वहाँ जाना आर्मी चीफ का बहुत ज़रूरी था, उनसे बातचीत करना, उनसे अपने दिल की कहना, उनके दिल की सुनना, और वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। उन तक पहुँचना, उन तक एक्सेस करना और उनका हौसला बढ़ाना, उनके कंधे पर थपकी देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो ये किया गया है। और दूसरा, अभी जो कोयटा में PDM का जलसा हुआ उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर की और महमूद खान अचकज़ई ने अपनी तकरीर में कहा, बाढ़ के हवाले से बात करते हुए, कि इस बाढ़ के ज़रिए पश्तूनों और बलोचों को, बलोच वतन को तकसीम कर दिया गया है। ये बाढ़ पश्तून और बलोच वतन को तकसीम करती है। दोनों जानिब के पश्तून, यहाँ के भी, अफ़गानिस्तान के भी, इनको ये बाढ़ तकसीम करती है, ये अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि 1893 में ये ड्यूरेंट लाइन बनी थी और इस बाढ़ को जो है वो उखाड़ फेंकेंगे हम, ये बात उन्होंने की। अब जब आर्मी चीफ साहब यहां पर गए तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो बाढ़ है ये बाढ़ दहशतगर्दों के लिए लगाई गई है। आर्मी चीफ ने कहा कि ये बाढ़, ये फेंस जो है ये अमन का फेंस है, इससे हम अमन कायम करना चाहते हैं। जो दहशतगर्द, जिनकी नक्ल हमल होती है, जिनकी जानिब से हमले होते हैं, उनको रोकना, उनके हमलों को कि वो पाकिस्तान आकर मासूमों को निशाना ना बनाएं, इसको रोकना हमारा मकसद है। तो एक तो उन्होंने ये बात की और अचकज़ई साहब को ये बताया कि जो आप कर रहे हैं कि दोनों जानिब के अफ़गान, दोनों जानिब के पश्तून एक हैं, इनको तकसीम कर दिया गया है, इस बाढ़ के ज़रिए तकसीम कर दिया गया है,
تو یہ مت کیجئے، یہ تقسیم کی سیاست مت کیجئے، یہ پاکستان کے لیے سیاست کو رہنے دیجئے۔ آپ سیاست اپنی پاکستان کو سامنے رکھ کر کریں، پاکستان پر سیاست مت کریں۔ دوسرا، آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو افغان ہیں ان کے اور ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہاں امن ہوگا، یہاں امن ہوگا، اور ہم محفوظ، مستحکم، خوشحال پاکستان چاہتے ہیں۔ اس کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ ہمارے اور افغانیوں کے دل ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ چکزئی صاحب کو جواب تھا۔ ہم نے باڑ جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے لگائی ہے۔ دوسرا، آرمی چیف صاحب نے ایک بات اور کلیئر کی، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو حملہ ہے، یہ حملہ جو ابھی ہوا ہے، یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان کے دشمن نے کیا ہے، یہ دشمن جس نے حملہ 16 دسمبر کو بھی کیا تھا، 16 دسمبر کو بھی معصوموں کا لہو بہایا تھا، اور اب جب 27 تاریخ کو حملہ کیا ہے تو 27 تاریخ کو بھی معصوموں کا لہو بہایا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس کے لیے یہ دن جب پاکستان انہیں مناتا ہے یوم سیاہ کے طور پر، چاہے وہ 16 دسمبر ہو یا 27 اکتوبر ہو، تو یہ دن جو ہیں یہ ہمارے لیے یوم سیاہ ہیں۔ یہ جو بھارت نے اپنی چال چلی ہے، یا بھارت نے جو ہمیں ان دنوں میں تکالیف پہنچائی ہیں اپنی غداری سے، اپنی مکاری سے، اور ہمیں جو ہے جب کشمیر تھا وہاں پر اپنی فوجیں اتاری تھیں اور وہاں پر اب تک مظالم کا سلسلہ جاری ہے، یا جو 71 میں کیا تھا، تو ہم یہ دن مناتے ہیں، اور دشمن نے انہی دنوں کا انتخاب کیا تھا ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنانے کے لیے۔ تو ایک یہ وہی دشمن ہے، یہ آرمی چیف صاحب نے بہت کلیئر لفظوں میں اس موقع پر کہا۔ دوسرا، انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو جواب دیا اور بتایا کہ یہ جو مدرسہ ہے یہاں پر بھی دشمن نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر بھی افغان مہاجرین بڑی تعداد میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مت کیجئے۔ ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ ہمارے اور ان کے دل ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ جو مدرسے کے معصوموں پر حملہ ہو گیا، انہیں نشانہ بنایا گیا، اس پر ہماری مختلف سوسائٹی کے لوگ، خاص طور پر صحافت کے بہت سارے لوگ، سیاست کے بہت سارے لوگ سیاست کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاص پیغام دیا گیا ہے مدرسے کو نشانہ بنا کر، کیونکہ سیاست میں اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے ہیں، اور مدرسے کے طلباء کا بڑا کردار ہے، تو انہیں نشانہ بنا کر ایک خاص پیغام دیا گیا ہے۔ اسے ہمارے اپنے لوگ ہمارے سر پر تھوپ رہے تھے۔ تو آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان بچوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے، اور ہم ان بچوں کو محفوظ مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ان کی جانب سے ایک جواب دے دیا گیا ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا، پارلیمان میں اپوزیشن جو ہے اس حکومت مخالف مہم کو لے گئی ہے، اور اس حکومت مخالف مہم کو لے جا کر وہاں پر ہمارے سیاستدانوں نے اس ناچیز کی رائے میں کیا یہ ہے کہ اسے حکومت مخالف سیاست کے بجائے پاکستان مخالف سیاست بناتی ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب بہت اہم ذمہ داری نبھا رہے تھے گزشتہ حکومت میں کہ وہ اس ہاؤس کو چلا رہے تھے، اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے۔ انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ابھینندن کو واپس کیا جانا تھا تو اس موقع پر ہمیں بتایا کہ واپس کرنے دیں، خدا کے لیے سے جانے دیں، ورنہ بھارت حملہ کر دے گا۔ اب یہ جو سردار ایاز صادق نے کیا، اس کے بعد بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے کہ ابھینندن کو ہم نے پاکستان کو دھمکی دے کر، تڑی لگا کر واپس لیا تھا۔ اس بات کی پاکستان سے تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ جو تقریر ہے یہ بھارت کو خوشیاں منانے کا موقع دے رہی ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھینندن کو جانے دیں ورنہ بھارت حملہ کر دے گا۔ بھارت اچھل رہا ہے، پھدک رہا ہے اس وقت کہ ہم نے تو پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تمہاری اگر ابھینندن کو واپس نہ کیا۔ یعنی آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کر جو تقریر کر رہے ہیں اس سے دشمن کو خوشیاں منانے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے۔ ایک، آپ نے حقائق کے برعکس بات کی ہے۔ دو، آپ نے وہ بات پارلیمان میں کھڑے ہو کر دی، وہ بات براہ راست ٹی وی پر دیکھی گئی، وہ دنیا میں دیکھی گئی، اس پر بھارت میں ڈرم بج رہے ہیں، اور اس کے بعد وزیر خارجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے حقائق کے برعکس کر دی ہے۔ اتنی غیر ذمہ داری،
اور حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے آپ پاکستان کو نیچا دکھا رہے ہیں، یہ آپ نے کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے ابھینندن کی بات اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی تھی، جو خطرات تھے، جنگ کے بادل سر پر منڈلا رہے تھے، وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کی فضا میں ٹینشن تھی، پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا اور پاکستان نے بھارت کو نیچا دکھایا تھا۔ وہ موقع کہ جس پر پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا، جس پر پاکستان کے عام شہریوں نے ابھینندن کو اس پانی میں جہاں پکڑا تھا وہاں مارتے ہوئے سائیکل چور کہا تھا، وہ جس کو ہم نے چائے پلا کر واگا بارڈر پر اس فضا میں کہ جہاں پیچھے پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا، ہمارے آفیسرز کھڑے ہوئے تھے اور ہم ابھینندن کو ان کے حوالے کر رہے تھے اور ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا واگا بارڈر کی فضاؤں میں، وہ غرور جو ہے وہ ایک بار پھر آپ نے ان کے سر پر رکھ دیا جسے ہم نے ان کے پیروں میں وہاں پر مار دیا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ ایک عجیب سی تقریر تھی، یہ تقریر کی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریر کی۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں دوبارہ کلبھوشن کی بات کی اور کلبھوشن کے لیے کہا کہ حکومت سہولت کاری کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تمام مواقع پیدا کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس معاملے پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو یہ دوبارہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائے، وہاں سے جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں ان ڈیمانڈز کو پورا کر کے ہم بھارت کے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ان تقاریر کے ذریعے بھارت کو موقع مل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے کارڈز کھیلے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اپنے لوگوں کو خوشی کی خبر دے کہ ہم نے پاکستان کو نیچا دکھایا ہے۔ یہ سیاست کرنی ہے تو کیجئے، آپ کی مرضی، لیکن اس سیاست کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔